بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین. انتہائی معزز سامعین، سورہ البقرہ آیت نمبر 253 آپ کے سامنے تلاوت کی، پارہ نمبر 3 میں سے. اب یہاں سے اللہ رب العزت نے فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ میری نبیوں کی جماعت ہے جن میں بعض کو میں نے بعض پر فضیلت دی ہے، فوقیت دی ہے. اس میں اصل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے کہ میرا پاک پیغمبر اگر یہ مشرکین آپ کو تنگ کرتے ہیں، آپ کو تکلیف دیتے ہیں اور آپ کی بات تسلیم نہیں کرتے، تو پھر آپ نے غمگین نہیں ہونا، آپ نے پریشان نہیں ہونا، اس لیے کہ آپ سے پہلے میں نے کئی انبیاء کو بھیجا ہے اور ان کے ساتھ بھی یہی معاملات کیے گئے. جیسے یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا کہ منہم من کلم اللہ، ان میں سے بعض وہ ہے کہ جن کے ساتھ اللہ نے براہ راست کلام کیا ہے، تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے. فرمایا موسیٰ علیہ السلام میرے نبی تھے، میرے پیغمبر تھے، میں نے انہیں نبوت دی، انہیں رسالت دی اور ان کے ساتھ براہ راست کلام کیا ہے. ان کو بھی انہوں نے معاف نہیں کیا اور ان کو بھی جھٹلایا گیا. اسی طرح آتینا عیسی ابن مریم البینات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے. فرمایا عیسیٰ علیہ السلام بھی میرے پیغمبر تھے، میرے رسول تھے، ان کو بھی نبوت دی، رسالت دی، شان و عظمت دیا، لیکن ان کو بھی جھٹلایا گیا، ان کو بھی یہ تکالیف پہنچائی گئی ہے. تو اگر آپ کو یہ تکلیف دیتے ہیں تو آپ پریشان مت ہونا. اس کا ذکر فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ میرے رسولوں کی جماعت ہے. فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی ہے، بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. جیسے امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو باقی تمام انبیاء کرام پہ فضیلت عطا کی ہے. باقی تمام انبیاء کرام اللہ کے نبی ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی رسول ہے، ٹھیک ہے، لیکن امام الانبیاء جو ہے، انبیاء کے امام، وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. اور اس کی عظمت کا جو ہے نا قرآن سے بھی پتہ چل رہا ہے. 7واں پارہ سورۃ انعام میں اللہ فرماتے ہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی جب باری آتی ہے ان کی شان و عظمت کی، تو اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمان و زمین کے کرشمے دکھائیں، آسمان و زمین کے بالکل کرشمے دکھائیں، نشانیاں دکھائی ہے. ابراہیم خلیل اللہ کی یہ شان ہے کہ اللہ فرماتے ہیں میں نے زمین پر بیٹھے بیٹھے، زمین پر کھڑے کھڑے میں نے آسمانوں کی سیر کرائی، آسمان و زمین کے کرشمے دکھا دیے.
وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ وہ پکا یقین کرنے والا ہو جائے، تاکہ ابراہیم علیہ السلام پکا یقین کرنے والا ہو جائے۔ تو یہ تو ابراہیم علیہ السلام کی شان و عظمت ہے کہ اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمان و زمین کے بادشاہی کے کرشمے دکھا دیے۔ اور جب امام الانبیاء کی باری آتی ہے تو اللہ فرماتے ہیں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یہ سورہ بنی اسرائیل 15 پارہ۔ پاک ہے وہ ذات اسریٰ بعبدہ جو اپنے بندے کو سیر پر لے گیا ہے، لیلا من المسجد الحرام رات کے قصے میں مسجد حرام سے، الی المسجد الاقصی مسجد اقصی کی طرف، الذی بارکنا حولہ وہ جس کے ارد گرد میں برکتیں رکھی ہے، لنریہ من آیاتنا اللہ فرماتے ہیں سیر اس لیے کروائی ہے تاکہ اپنے محبوب کو اپنے قدرت کی نشانیاں دکھلا دوں، اس لیے میں نے سیر کرائی ہے۔ تو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی شان تو یہ کہ زمین پہ اللہ فرماتے کھڑے کھڑے میں نے آسمان و زمین کی کرشمے دکھائے، نظارے کروائے۔ اور جب امام الانبیاء کی باری آئی تو اللہ نے فرمایا زمین پہ کھڑے نہیں، آؤ اپنی رحمت کی انگلی اللہ نے تما کے آسمانوں کی سیر کرا دی۔ تو یہ عظمت اور شان تو قرآن سے بھی واضح ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب اللہ نے بلایا کہ کوئی طور پہ آ جائے، ٹھیک ہے، طور پہاڑ پہ آ جائے اور ساتھ 40 بندوں کو بھی لے کے آ جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جانے لگے تو جلدی جلدی جو ہے نا قوم سے تھوڑا آگے نکل گئے۔ اللہ نے فرمایا ما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، اے موسیٰ کس چیز نے تجھے اپنے قوم سے جلدی میں ڈال دیا ہے، کیوں آگے آگے، قوم تو پیچھے، آپ آگے جلدی پہنچ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام جواباً کہنے لگے عاجلت الیک رب لترضی، اے میرے ربا میں نے جلدی اس لیے کی ہے تاکہ تو راضی ہو جائے، تاکہ وہ نا یعنی قوم پیچھے تھی اور سردار جو اکٹھے کیے تھے وہ پیچھے رہ گئے تھے اور موسیٰ علیہ السلام جلدی آگے چلے گئے۔ تو اللہ نے پوچھے قرآن کی آیت ہے کہ کس چیز نے تجھے جلدی میں ڈالا ہے، کہنے لگے عجلت الیک رب لترضی، اے میرے ربا میں نے جلدی اس لیے کی ہے تاکہ تو راضی ہو جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی شان تو یہ ہے، فرمایا اللہ میں نے جلدی اس لیے کی ہے تاکہ تو راضی ہو جائے۔ اور جب امام الانبیاء کی باری آتی ہے تو اللہ فرماتے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، سورہ زحا میں فرمایا میرا پاک پیغمبر وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا فترضیٰ کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اب دیکھیں نا موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں رب میں نے جلدی اس لیے کی تاکہ تو راضی ہو جائے، اور امام الانبیاء کی جب باری آئی تو اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر تاکہ تو راضی ہو جائے، فرق ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ تو قرآن سے بھی واضح ہے، قرآن سے بھی ان کی عظمت کی وضاحت ہوتی ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سارے انبیاء کرام مسجد اقصی میں جمع ہیں، تمام انبیاء کرام، اور امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی ہے۔ جب آپ معراج پہ جا رہے تھے سارے انبیاء 1.25 لاکھ انبیاء کرام، ٹھیک ہے نا، کم و بیش جمع ہے۔ ہر نبی اپنے بارے میں سوچتے ہوں گے، امام الانبیاء فرماتے ہیں آدم علیہ السلام اپنے بارے میں سوچتے ہوں گے کہ اللہ تو نے مجھے انبیاء کا دادا بنایا، انسانیت کا دادا بنایا، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، جڑ بنایا ہے، ہو سکتا ہے آج مجھے امامت کا حکم دیا جائے، نماز کا وقت قریب آنے لگا نا، تو انبیاء کرام کا مجمع ہے، اب امامت کون کرے گا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بارے میں سوچتے ہوں گے اللہ انبیاء کرام تو نے اور بھی مبعوث کی ہیں لیکن کلیم اللہ مجھے بنایا ہے، ٹھیک ہے نا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سوچتے ہوں گے اللہ روح اللہ تو نے مجھے بنایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سوچتے ہوں گے اللہ انبیاء تو اور بھی ہیں لیکن خلیل اللہ تو نے مجھے بنایا ہے، اپنا دوست بنا دیا ہے، ہو سکتا ہے آج امامت کا حکم مجھے مل جائے۔ اسی طرح اسماعیل علیہ السلام سوچتے ہوں گے اللہ مجھے تو نے ذبیح اللہ بنایا ہے، ہو سکتا ہے آج مجھے اجازت مل جائے۔ ہر نبی اپنے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے میں جبریل امین آ کے کہتے ہیں آپ کی کلائی پکڑیے اور فرمانے لگے تقبل یا رسول اللہ، تقدم یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آگے ہو جائیے نماز پڑھانے کے لیے،
کیونکہ جہاں پر آپ آ جائیں وہاں 1.25 انبیاء مقتدی تو بن سکتے ہیں، لیکن امام بننے کی طاقت کسی میں نہیں، امام بننے کی طاقت آپ جہاں پر آ جائے۔ اور بالکل یہی جملے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کہے جب اللہ کے رسول بیمار ہو گئے آخری ایام میں، بالکل وفات کے، ٹھیک ہے نا، جب آپ فوت ہوتے ہیں ان سے کچھ دن پہلے، فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر صدیق کو حکم دو کہ وہ نماز پڑھائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھانے لگے۔ اس دوران اللہ کے رسول کی طبیعت کچھ سنبھلی تو آپ مسجد کی طرف تشریف لے کے آئے، حجرہ مبارک سے مسجد کی طرف آ گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں سمجھ گئے کہ امام الانبیاء تشریف لے کے سامنے سے آتے تھے، اس طرح کھڑکی تھی، ٹھیک ہے نا، تو آ جاتے تھے اس طرف، سمجھ گئے کہ اللہ کے رسول آ گئے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہٹے۔ جب پیچھے ہٹے اللہ کے رسول نے فرمایا مکانک اپنی جگہ ٹھہرا رہے، نماز پڑھا، لیکن آپ پیچھے ہٹ گئے۔ اللہ کے رسول آگے جا کے نماز فرماتے، کتب میں لکھا ہوا ہے کہ اخذ رسول اللہ القراءۃ من حیث کان بلغ ابو بکر، جہاں پر ابو بکر صدیق نے اپنی قرات ختم کی تھی وہیں سے امام الانبیاء نے قرات سٹارٹ کر دی۔ اعتماد کے، ٹھیک ہے نا، کیا عالم ہے اور کیا درجہ ہے، کیا شان ہے، وہیں سے اللہ کے رسول نے پھر آگے نماز شروع کر دی۔ تو جب نماز پوری ہو گئی تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر میں نے کہا اپنی جگہ ٹھہرا رہے، نماز کیوں پیچھے ہو گیا، نماز پوری کیوں نہیں کی ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما کان لابن ابی قحافہ ان یؤمک یا رسول اللہ، ابن ابی قحافہ کے بیٹے میں ابھی اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ آپ کا امام بن جائے۔ ابو قحافہ کے بیٹے میں اتنی ہمت کہاں کہ وہ آپ کی امامت کرے، جہاں پر آپ آ جائے، ٹھیک ہے نا۔ تو جو جبریل امین نے الفاظ کہے تھے وہی الفاظ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ کی شان و عظمت بتا رہا ہوں کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ فرماتی یہ میرے رسولوں کی جماعت ہے، بعض کو میں نے بعض پر فضیلت دی ہے۔ انبیاء کرام سب کے سب پہ ایمان ہے ہمارا، اگر کوئی کسی ایک نبی کا انکار کرے گا یا اس کی تقصیر کرے گا کہ ایک کی عظمت بیان کی جائے دوسرے کی تقصیر کرے تو یہ کفر سمجھتے ہیں ہم، یہ کفر ہے، ٹھیک ہے نا۔ انبیاء کی کسی ایک نبی کا بھی انکار بالکل صریح کفر ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ نہیں کرتے، ہم تفصیل کے قائل ہے، ہم تقصیر کے قائل نہیں ہے کہ ایک کی عظمت بیان کی جائے اور دوسرے کی تقصیر بیان کی جائے، نہیں، سب کی عظمت کے قائل ہے ہم، لیکن امام الانبیاء کی عظمت اور شان تمام انبیاء کرام پر غالب ہے۔ تو فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں فضلت علی الانبیاء بستین، مجھے اللہ نے باقی انبیاء کرام پر چیزوں میں فضیلت عطا کی ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ نے مجھے اوتیت جوامع الکلم، اللہ نے جوامع الکلم سے نوازا ہے کہ جو گھنٹوں کی بات ہوتی ہے وہ 2 جملوں میں ارشاد فرما دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے نا، جیسے سمندر کو کوزے میں بند کرنا کہتے ہیں نا، ٹھیک ہے نا۔ تو فرمایا اوتیت جوامع الکلم، اللہ نے مجھے جوامع الکلم سے نوازا ہے۔ اور دوسری چیز جو ہے جو انبیاء میں فضیلت دی مجھے، فرمایا وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، اللہ نے رعب عطا کی ہے، یعنی میلوں کا سفر ہوتا نا اور جب دشمن کو پتہ چلتا یہاں پر اس پہ کپ کپی اور لرزہ طاری ہو جاتی کہ امام الانبیاء کا لشکر آ رہا ہے اور امام الانبیاء آ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ نے مجھے رعب دبدبہ عطا کیا ہے۔ ایک بار اللہ کے رسول جا رہے تھے، ٹھیک ہے، آرام فرما رہے تھے ایک درخت کے ساتھ اپنی تلوار لٹکائے، ٹھیک ہے نا، احادیث کی کتب میں موجود ہے۔ تو ایک بندہ آ گیا، اس نے تلوار لی اور کہنے لگا من یمنعک منی، کون تجھے مجھ سے بچائے گا؟ امام الانبیاء نے زور سے کہا اللہ، اللہ بچائے گا۔ اس لفظ سے، اس نام سے اس کے ہاتھ سے تلوار نیچے گر پڑا۔ امام الانبیاء نے یہ فرمایا من یمنعک منی، بتا تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ تو وہ بس معافی مانگنے لگا، جی مجھے معاف کر دے، آپ بڑے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ کے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کو معاف کر دیا کہ جا، ٹھیک ہے نا۔ اس وجہ سے یعنی رعب عطا کیا تھا، جب جو ہی کہا اللہ بچائے گا نا تو اس کے ہاتھ سے کیا تلوار گر پڑی، تو رعب عطا۔ تو
کیا دوسری چیز نصرت بالرعب، مجھے رعب عطا کیا گیا ہے. اور اسی طرح تیسری چیز فرمایا وجعلت لی الارض واحلت لی الغنائم، اللہ نے مال غنیمت میرے لیے حلال کر دیا ہے. مال غنیمت جہاد کے میدان میں جو مال مل جائے، کافروں سے بچ جائے، وہ جو ہے نا میرے لیے کیا کر دیا ہے؟ حلال کر دیا ہے. وجعلت لی الارض كلها مسجدا وطہورا، اور چوتھی چیز یہ ہے کہ باقی انبیاء میں اللہ نے مجھے فضیلت عطا کی ہے کہ ساری کی ساری زمین کو اللہ نے میرے لیے پاک اور سجدہ گاہ بنا دیا ہے. پاک سجدہ گاہ. باقی جو انبیاء ہوتے تھے ان کے قوموں کی عبادتیں صرف محض ان کی عبادت گاہوں میں ہوتی تھی، جیسے مثال کے صرف مسجد میں ان کی عبادت ہوتی تھی، صرف عبادت خانے میں. لیکن ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے اب ادھر باہر بھی آپ جاتے ہوں گے، کسی سفر پہ جا رہے ہیں، رومال زمین پہ صاف بچھا دے اور سجدہ کر لے، تیری نماز قبول ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا. باقی امتوں کی باہر نماز قبول نہیں ہوتی تھی، صرف اپنے عبادت خانوں میں ہوتی تھی. تو فرمایا جعلت لی الارض کلھا مسجدا وطہورا، ساری زمین کو اللہ نے میرے لیے مسجد بنا دیا ہے، نماز کی جگہ بنا دی ہے، پاک بنا دی ہے. اسی طرح پانچویں چیز فرمایا اللہ نے باقی انبیاء کرام کو پر مجھے فضیلت عطا کی ہے، وہ پانچویں چیز یہ ہے فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ. باقی انبیاء اپنے قوموں کی طرف مبعوث ہوتے تھے، لیکن اللہ نے مجھے ساری کائنات کے لیے نبی بنا کر مبعوث کیا ہے. ساری کائنات کے لیے میں نبی بن کر آیا. اور چھٹی چیز آخری فرمایا یعنی جو باقی انبیاء میں اللہ نے مجھے فضیلت عطا کی ہے، وہ چھٹی چیز یہ ہے کہ اللہ نے وختم بی النبیون، اللہ نے نبوت کا دروازہ مجھ پہ بند کر دیا ہے، یعنی قیامت تک کے لیے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے. قیامت تک کے لیے اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. تو یہ چیزوں میں اللہ نے باقی انبیاء کرام پہ مجھے کیا دی ہے؟ فضیلت دی ہے. تو یہی بات ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ میرے رسولوں کی جماعت ہے، بعض کو میں نے بعض پر فضیلت عطا کی ہے. منہم من کلم اللہ، ان میں بعض وہ ہے جن کے ساتھ اللہ نے کلام کیا ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام. ورفع بعضهم درجات، اور بعض کے درجے اللہ نے بلند کر دیے. وآتینا عیسی ابن مریم، اور دی ہم نے عیسیٰ بیٹے مریم کو البینات، واضح دلائل. وأیدناہ بروح القدس، اور ہم نے انہیں مضبوط کر دیا، اس کی تائید کی ہے روح القدس کے ساتھ، یعنی روح الامین کے ساتھ. ٹھیک ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو یہ لوگ قتل و قتال نہ کرتے ہیں، من بعدہم، ان کے بعد، من بعد ما جاءتهم البینات، بعد اس کے کہ ان کے پاس واضح دلائل آ گئے. اللہ فرماتے اگر ہم چاہتے تو یہ آپس میں لڑتے نہیں، ایک ہی امت ہوتے. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے، کوئی اختلاف نہ ہوتا. لیکن یہ اختلاف جو ہے اور آپس میں لڑنا جھگڑنا ہے، ٹھیک ہے نا، اور حق کے ذریعے باطل کو ختم کرنا، یہ چیز یہ اگر نہ ہوتا تو پھر دنیا میں تو بھیجنے کا مقصد ہی کوئی نہیں رہا. یعنی امتحان، آزمائش اور ابتلاء، ٹھیک ہے نا، کہ کون حق پر ہے، کون حق کو تسلیم کرتا ہے، کون نہیں کرتا ہے، پھر اس امتحان کا تو مطلب ہی نہیں بنتا ہے. تو فرمایا من بعد ما جاءتهم البینات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن، یعنی لیکن انہوں نے اختلاف کیا ہے. فمنهم من آمن، پس ان میں بعض وہ جو ایمان لائے. ومنهم من کفر، اور بعض ان میں وہ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے. ولو شاء اللہ، اور اگر اللہ چاہتا مقتتلوا، یہ قتل و قتال نہ کرتے، یہ لڑتے نہ. ولكن اللہ یفعل ما یرید، لیکن اللہ کرتا ہے فما یرید، جس کا ارادہ کرتا ہے، جو چاہتا ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. 17واں پارہ سورۃ الانبیاء میں فرمایا کہ لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، اللہ جو بھی کرتا ہے اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. وهم یسألون، ہم سے ہر چیز کے بارے میں سوال ہوگا. باقی ہر ایک سے پوچھا جائے گا، لیکن اللہ جو کرتا ہے اس سے پوچھنے والا کوئی نہیں. وہ مختار کل ہے. ٹھیک ہے نا. وہی خالق، وہی مالک، وہی مشکل کشا سب کا، یہی وہی ایک غوث اعظم ہے، یہی للکار دیتا جا. اس سے سوال کرنے والا کوئی نہیں، باقی سب کے سب سے سوال ہوگا. یہ جو ہے نا آج کا درس ہوا. انشاءاللہ اس سے آگے اگلے درس میں اللہ پاک